انتشار پھیلانے کے لیے یہ تمام تر اس سازش کا سرغنہ عمران نیازی تھا اور اس کی سہولت کاری جنرل فیض اور ان کے جو باقی ساتھی ہیں وہ کر رہے تھے. ایک سیاسی گٹھ جوڑ تھا بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی قیادت میں جس کے ساتھ لنک تھا جنرل فیض کا اور باقی افسران کا اور باقی کچھ اس میں اور اداروں کے بھی لوگ شامل ہیں. اور دیکھیے یہ دائرہ کار بڑھے گا, چاہے کوئی ثاقب ہو کوئی نثار ہو, یہ معاملات آگے چلیں گے, شفافیت کے ساتھ چلنے ہیں. اور یہ کسی کو اس ملک میں اجازت نہیں دی جا سکتی کہ ایک سیاسی لیڈر یہ طے کرے اور باقی لوگوں کو ساتھ ملا کر کلوژن کے ساتھ, گٹھ جوڑ کے ساتھ اس ملک میں تباہی پھیلانے کی کوشش کرے. اور یہ مجھے بتائیے کہ دہشت گردوں کو واپس کون لے کے آیا تھا؟ کیا وہ بھی گٹھ جوڑ نہیں تھا؟ بانی پی ٹی آئی اور فیض حمید کا گٹھ جوڑ تھا. فیض حمید بانی پی ٹی آئی کی سہولت کاری کر رہے تھے. دونوں نے مل کر پاکستان کو عدم استحکام کی طرف دھکیلا. فوج نے اپنے ادارے میں بڑا سخت احتساب کیا ہے. عدلیہ اور باقی اداروں کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے. ثاقب نثار ہو یا فیض حمید, معاملات آگے بڑھیں گے. احتساب کا دائرہ مزید وسیع ہونا چاہیے. وفاقی وزیر اطلاعات کا مطالبہ. عطا تارڑ کہتے ہیں جو بھی ملک کے خلاف سازشیں کرے گا انجام یہی ہوگا. نواز شریف نے عوام کو بڑا ریلیف دیا ہے. پنجاب حکومت کا بجلی کی قیمتیں کم کرنا تاریخی اقدام ہے. فیض حمید کی گرفتاری سے ڈرا نہیں ہوں, اگر ڈرتا تو اس معاملے پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ نہ کرتا. بانی پی ٹی آئی کی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو. کہا نواز شریف نے کہا ہے سارا معاشی نظام پی ٹی آئی نے خراب کیا, ہم پر الزامات لگائے. نواز شریف کے الزامات پر صرف اکنامک سروے آف پاکستان پڑھ لے. نون لیگ والے $19.5 ارب کا خسارہ چھوڑ کر گئے, اس لیے ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا. سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پر پابندی سے ملک کو $500 ملین کا نقصان پہنچا. حکومت مونکی پوکس سے نمٹنے کے لیے متحرک. وزیر اعظم کی زیر صدارت اہم اجلاس. شہباز شریف نے ہوائی اڈوں, بندرگاہوں اور بارڈرز پر مونکی پوکس کی اسکریننگ کے نظام کو مؤثر بنانے کی ہدایت کر دی. کہا نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر مونکی پوکس کی صورتحال پر گہری نظر رکھے. تمام ضروری آلات اور کٹس کی فراہمی یقینی بنائی جائے. وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر سے ہے ڈاکٹر ملک مختار احمد نے نیوز کانفرنس میں کہا مونکی پوکس کی علامات 4 سے 15 روز میں ظاہر ہوتی ہیں. آج تک دنیا میں مونکی پوکس 99,000 لوگوں میں پازیٹیو آیا. اگر کسی میں علامات ظاہر ہوں تو اسے آئسولیٹ ہو جانا چاہیے. پیارے مصطفیٰ بھائی, پیاری مریم نواز بی بی. پنجاب میں بجلی کے بلوں میں ریلیف پر مریم نواز اور مصطفیٰ کمال کے درمیان سوشل میڈیا پر میٹھی تکرار. مصطفیٰ کمال نے پریس کانفرنس میں صرف پنجاب میں بجلی کی قیمتیں کم کرنے کے فیصلے کو ناقابل قبول قرار دیا, جس پر مریم نواز نے ایکس پر بیان میں کہا پنجاب نے یہ ریلیف مفت نہیں بلکہ عوام کے لیے پیسے دے کر لیا ہے. پنجاب نے اپنے بجٹ سے 45 ارب ادا کیے. مجھے خوشی ہوگی اگر آپ حکومت سندھ سے بات کریں. جواب میں مصطفیٰ کمال نے لکھا آپ کے قیمتی مشورے کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سندھ حکومت کا برتاؤ پچھلے 15 سال سے اچھا ہوتا تو آپ کے پاس نہ آتے. مونسون بارشوں کا ایک اور دھواں دار سپیل. پنجاب, بلوچستان, خیبر پختونخوا اور سندھ کے مختلف علاقوں میں ندی نالے بکھر گئے. پنڈ دادن خان میں بڑا سیلابی ریلا. کوہستان نمک اور دریائے جہلم کے درمیان 4 لاکھ سے زیادہ افراد محصور ہو کر رہ گئے. کوہ سلیمان میں سیلابی صورتحال. راجن پور میں بڑا سیلابی ریلا نشیبی علاقوں کی طرف بڑھنے لگا. دریائے چناب میں اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ. دریائے سندھ میں نچلے درجے کی سیلابی صورتحال برقرار. ناروال کے نالا بئی اور سیالکوٹ سے وزیر آباد تک نالا پلکوں میں نچلے درجے کا سیلاب. ہیڈ مرالا, ہیڈ خان کی اور ہیڈ قادر آباد سے ملحقہ ندی نالوں میں سیلاب سے نقصانات کا خدشہ. جام شورو اور میرپور ماتھیلوں میں بارش سے گلیاں اور سڑکیں پانی سے بھر گئی. لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں موسلادھار بارش. نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. لاہور, ساہیوال, رحیم یار خان, ٹوبہ ٹیکسنگ, خانیوال, فیصل آباد, ڈیرہ غازی خان, گجرانوالہ, سیالکوٹ اور راولپنڈی میں بادل جم کر برسے. ناروال میں 3 دوست نالا ڈیک میں ڈوب گئے. 1 کی لاش نکال لی گئی, 2 کی تلاش جاری.
تاندلیا مالا میں چھتیں گرنے کے واقعات، خاتون اور بچہ جاں بحق، 2 افراد زخمی۔ چنیوٹ میں چھتیں گرنے سے 7 افراد زخمی۔ ملتان میں بارش کا 30 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ اسلام آباد میں بھی بادل برسے۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی بارشوں کا سلسلہ جاری۔ مونسون سیزن کے دوران اب تک 15 افراد جاں بحق ہو گئے، 9 زخمی۔ 1 جولائی سے اب تک 2877 افراد متاثر۔ سیلابی ریلوں سے 6 گھر مکمل تباہ، 29 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا۔ طوفانی بارشوں سے 87 ایکڑ پر فصلیں اور 29 کلومیٹر سڑکیں متاثر ہوئی۔ 5 پل جزوی طور پر تباہ ہو گئے۔ پی ڈی ایم اے نے رپورٹ کو جاری کر دیا۔ بارشوں کے دوران 120 مویشی ہلاک۔ پنجاب میں شدید بارشیں، پانی کی بروقت نکاسی نہ ہونے پر وزیر اعلیٰ مریم نواز ان ایکشن۔ وزیر اعلیٰ کا مختلف شہروں میں بارشی پانی کی بروقت نکاسی نہ ہونے کا نوٹس، متعلقہ حکام کو فوری طور پر نکاسی آب مکمل کرنے کا حکم۔ ڈپٹی کمشنرز کو نکاسی آب آپریشن کی مانیٹرنگ کی ہدایت۔ پاکستان اور ٹی ٹی پی کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ کسی کو بھی افغانستان سے کسی دوسرے ملک میں جنگ کی اجازت نہیں دیتے۔ اگر پاکستان کے پاس کوئی معلومات ہیں تو شیئر کرے۔ افغان حکومت کے ترجمان ذبی اللہ مجاہد کہتے ہیں پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں، چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ بھائی چارے کے تعلقات رکھیں۔ شیر افضل مروت کے پی ٹی آئی سے اختلافات ختم۔ پی ٹی آئی رہنما شیر افضل مروت کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر تمام اختلافات ختم کر دیے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے آج گلے لگایا، آج ہم شیر و شکر ہو گئے۔ پارٹی رہنماؤں کے متعلق دیے گئے ریمارکس پر معذرت خواہ ہوں۔ بانی پی ٹی آئی نے مجھے 22 اگست کے جلسے کی ذمہ داری سونپی ہے۔ خاموش نہیں بیٹھوں گا، اب کھل کر صوبے میں جاری بدعنوانی کے خلاف مہم چلاؤں گا۔ خیبر پختونخوا کے سابق وزیر شکیل خان کہتے ہیں سرکاری محکموں میں بڑے پیمانے پر رشوت لی جاتی ہے۔ احتساب کمیٹی بانی پی ٹی آئی کی ہدایت کے مطابق نہیں۔ شکیل خان کا مانیٹرنگ کمیٹی کے نام خط سامنے آ گیا۔ وزیر اعلیٰ اور سیکرٹری تعمیرات و مواصلات پر سنگین الزامات۔ خط میں کہا کمیشن کی مد میں 77 کروڑ روپے لیے گئے، 5 کروڑ اور ایک فارچونر گاڑی مجھے بطور تحفہ دینے کی کوشش کی گئی۔ محکمے میں کرپشن کے حوالے سے بانی پی ٹی آئی کو آگاہ کر دیا ہے۔ جماعت اسلامی نے 28 اگست کو ملک گیر ہڑتال کی کال دے دی۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے وزیر اعظم مہنگائی اور بجلی کے بل کم کرے، ہمیں خیرات نہیں اپنا حق چاہیے۔ ریلیف صرف پنجاب نہیں پورے پاکستان کو ملنا چاہیے۔ اگر پنجاب ریلیف دے سکتا ہے تو سندھ حکومت کیوں نہیں دے سکتی؟ وفاق کا پورا نظام کراچی سے جمع ہونے والے ٹیکس پر چلتا ہے۔ سندھ حکومت کے پاس کراچی کے لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہے۔ نائب امیر لیاقت بلوچ کہتے ہیں بجلی کے بلوں میں 2 ماہ کمی کا اقدام ناکافی ہے، عوام سے بجلی کی اصل لاگت وصول کی جائے۔ پشاور میں روٹی کی قیمت میں 5 روپے اضافہ، ضلع انتظامیہ نے 125 گرام روٹی کی قیمت 20 روپے مقرر کر دی۔ اس سے قبل 100 گرام کی روٹی 15 اور 200 گرام کی روٹی 30 روپے میں فروخت کی جا رہی تھی۔ گورنر ہاؤس لاہور میں ارشد ندیم کے اعزاز میں شاندار تقریب، گولڈ میڈلسٹ کا ریڈ کارپٹ استقبال کیا گیا۔ گورنر پنجاب نے قومی ہیرو کو 20 لاکھ روپے اور گاڑی تحفے میں دی۔ 2 نجی سوسائٹیز نے 1 کنال اور 10 مرلے کا پلاٹ تحفہ دیا۔ سردار سلیم حیدر کا کہنا ہے ملک کے ہر حصے میں ارشد ندیم کی کامیابی کو سراہا جا رہا ہے، امید ہے ارشد ندیم ورلڈ ریکارڈ بھی توڑیں گے۔ ارشد ندیم نے کہا اللہ کا شکر ہے پورا ملک مجھے عزت دے رہا ہے، والدین کی دعاؤں سے اولمپکس میں گولڈ میڈل حاصل کیا، مستقبل میں مزید کامیابیاں حاصل کر کے ملک کا نام روشن کرتا رہوں گا۔ کہ الیکٹرک کی خاتون افسر کے لباس سے متعلق نازیبا ریمارکس کا معاملہ، اسپیکر قومی اسمبلی نے اقبال آفریدی کے ریمارکس کا نوٹس لے لیا۔
سخت اظہار برہمی۔ تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم۔ تحقیقاتی کمیٹی 15 دن میں رپورٹ پیش کرے گی۔ وفاقی وزیر قانون و انصاف سینیٹر اعظم نذیر تارڑ کمیٹی کے سربراہ مقرر۔ سید نوید قمر، سید امین الحق، ملک محمد عامر ڈوگر، مولانا عبدالغفور حیدری بھی شامل۔ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی پارلیمانی پارٹیوں کی 5 خواتین ممبران کو شامل کرنے کی مجاز ہوگی۔ کراچی کے علاقے نارتھ کراچی مسلم ٹاؤن میں خاتون کو ہراساں کرنے کا واقعہ۔ موٹر سائیکل سوار ملزم کی خاتون سے دست درازی، نازیبا حرکت کی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی۔ ملزم گرفتار نہ ہو سکا۔ لاہور میں بھی خواتین کو ہراساں کرنے کا واقعہ۔ کوٹ لکھپت پولیس نے برقع پہن کر خواتین کو ہراساں کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ملزم علی رضا شنگائی پل پر شاپنگ کے لیے آئی فیملیز کو ہراساں کر رہا تھا۔ کراچی چیمبر آف کامرس کا تاجر دوست اسکیم کو مؤخر کرنے اور دکانداروں کو نوٹس واپس لینے کا مطالبہ۔ صدر کراچی چیمبر کا کہنا ہے تاجر دوست اسکیم کے نفاذ کو بھی کم از کم 3 ماہ کے لیے مؤخر کرنا چاہیے۔ یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ چھوٹے دکانداروں سے 1000 سے 1200 روپے تک کا ٹیکس لیا جائے گا، لیکن اب ہر ماہ 60,000 روپے کا بھاری ٹیکس جمع کرانے کے نوٹس جاری کیے جا رہے ہیں۔ سنگین خامیوں سے بھری تاجر دوست اسکیم پر تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ پاکستان انجینئرنگ کونسل کے انتخابات آج ہوں گے۔ ملک بھر میں 155 پولنگ سٹیشنز قائم۔ انتخابات میں 3,50,000 ووٹرز حق رائے دہی کا استعمال کریں گے۔ 46 مجموعی نشستوں پر 291 امیدوار مد مقابل۔ چیئرمین کے لیے 11 اور سینئر وائس چیئرمین کے لیے 12 امیدواروں میں مقابلہ ہوگا۔ پولنگ کا عمل صبح 8 سے 5 بجے تک جاری رہے گا۔ ووٹرز کو اپنے اصل قومی شناختی کارڈ کے ساتھ پولنگ سٹیشن آنا ہوگا۔